آج کا نوجوان دین کی طرف کیسے راغب ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے آپ کیا عملی اقدامات تجویز کرتے ہیں؟ یا جس کے دل میں کسی کے خوف کا بت ہوگا جی تو وہ بھی اسی طرح ہے نا. جی تو تصوف جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ چونکہ یہ سیرت طیبہ سے تعلق رکھتی ہے چیز، یہ وہ نہیں ہے. جی آپ اس کو وہ نظام نہیں کہہ سکتے صحیح ہے. کیونکہ اس میں نظام خلافت ہے. جی اب نظام خلافت جو ہے وہ نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ لگائیں ہمارے ملک میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سزا ہے، آل بیت کے جو ہے وہ گستاخ کی سزا ہے، بالکل. ازواج مطہرات کے گستاخ کی سزا ہے، بالکل ہے. پیغمبر اسلام کی گستاخ کی سزا ہے. بالکل. لیکن ان سزاؤں کے ساتھ کچھ مقامات پر چیزیں رکی نہیں. تو آپ جو یہ پارٹیوں کی آپس کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ جس مشقت سے گزرتے ہیں ان تنازعات کا حل جو ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں جی وہ ہے انصاف، عدل. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا آپ کو، تو اسی لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. عیسائیوں کے زوال کے زمانے میں 2 عیسائی علماء آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے جی کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہیں. اچھا اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دان ہیں؟ کتنے دانت ہیں. تو ساتھ سے ایک صاحب گزر رہے تھے، جٹ آدمی تھے. ریاست چاہے تو پورے پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کر دے کہ کوئی بھی مسجد کے اندر عالم دین اپنی ویڈیو اپنے جو بیانات ہیں اس میں قرآن حدیث اس سے باہر نہیں نکلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں، سب سے پہلے آپ ان کے بارے میں یہ ذرا ایک ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہماری ٹیم کی طرف سے یہ دیکھیں. مولانا مسرور نواز جنگ شہر کے سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیت ہیں. پاکستان بھر میں آپ کے مریدین، تلامذہ اور کارکنان ہیں. آپ مشہور مذہبی، سیاسی لیڈر اور رہنما مولانا حق نواز جنگوی شہید کے فرزند ارجمند اور ان کے حقیقی علمی وارث ہیں. 1979 میں پڑوسی ملک میں فرانس میڈ نام نہاد شیعی خمینی انقلاب آیا، جس کے بعد اس انقلاب کو پاکستان میں انجیکٹ کرنے کی کوششیں شروع ہوئی. تو پاکستان میں سب سے پہلے اس خونی انقلاب کا راستہ مولانا حق نواز جنگوی شہید نے روکا. پاکستان کی سالمیت اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کی پاداش میں مولانا کو شہید کر دیا گیا. مولانا مسرور نواز دینی اور دنیاوی علوم کی جامع شخصیت ہیں. مولانا مسرور نواز جنگوی نے ابتدائی تعلیم فاران ماڈل اسکول جنگ سے حاصل کی. درس نظامی جامعہ محمودیہ سے حاصل کر کے دستار فضیلت حاصل کی. بعد ازاں سرگودا یونیورسٹی سے گریجویشن کی. مولانا مسرور نواز جنگوی 2016 تا 2018 تک صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے اور جمعیت علماء اسلام کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر رہے. آپ نے 2024 کے الیکشن میں 40,000 ووٹ حاصل کر کے جنگ کی وڈیرہ شاہی سیاست کو جمہوری سیاسی دھچکا لگایا. مولانا مسرور نواز جنگوی جہاں سیاسی زعیم ہیں، وہاں ایک کہنہ مشق مدرس اور استاذ الحدیث بھی ہیں. آپ کئی سالوں سے علماء کرام کو صحیح مسلم جلد ثانی پڑھا رہے ہیں. آپ کی ذات جامع شریعت اور طریقت ہے. ظاہری علوم کی تعلیم کے ساتھ آپ متلاشیان حق کی روحانی تکفل بھی کرتے ہیں. آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں سالکین نے بیعت تصوف کر رکھی ہے. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا تو آپ کا دل باغ باغ ہوا ہوگا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود شخصیت کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر سن کر. تو ناظرین چلتے ہیں ان شخصیت سے سب سے پہلے سلام لیتے ہیں، پھر ان سے سوال و جواب کی نشست شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ کا مولانا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. مولانا اہلاً و سہلاً، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو مولانا سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے دین کی خدمت کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع کیا؟ دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ سوال ایک طرح سے ان خدمات کو اگر بیان کیا جائے، جیسے آپ نے جو ہے وہ تعارفی ایک وہ ویڈیو دی جی
تو ہمارا خاندانی ایک پس منظر ہے جی اور میرے والد محترم کے خدمات کا تذکرہ کیا گیا تو ایک آپ کہہ لیں کہ گھٹی میں ہی مل گیا کہ دین کے لیے کام کرنا ہے اس کے الحمدللہ. اور الحمدللہ اس کے لیے بہت سی مشکلات بھی آئیں، حالات بھی آئے، بہت کٹھن مراحل سے بھی گزرے، جی لیکن اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اس پر ثابت قدمی رہی اور الحمدللہ چل رہے ہیں. تو شروع سے ہی آپ کہہ لیں کہ خاندانی طور پر ہی خاندانی طور احسان ہے اللہ رب العزت کا الحمدللہ. کہ اس نے اس عظیم گھرانے کا فرد ہونے کا شرف بخشا اور اس طفیل جو ہے وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کام لیا. الحمدللہ. اللہ رب العزت اس کو جاری رکھے اور دین پر ہی اس مجمع قائم رکھے اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. الحمدللہ. آمین آمین آمین. مولانا سنی مسلک کے بنیادی اصول کیا ہے اور یہ سنی مسلک جو ہے دیگر مسالک سے مختلف کس طرح ہے؟ سنی مسلک کی آپ تشریح کریں گے؟ مسلک کسے کہا جاتا ہے؟ مسلک تو آپ ہی تشریح کر سکتے ہیں. جی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سنی اہل سنت ایک مذہب ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اور وہ مذہب وہ ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جی اس الحمدللہ. پر چلنے والا ہے. جی اس سے روگردانی نہیں کرتے. جی اہل سنت انہیں کہا جاتا ہے. جی اسی کا مخفف ہے نا سنی. جی اہل سنت دراصل یعنی سنی کا لفظ جو ہے وہ اہل سنت کا مخفف لیا گیا جی بالکل کہ ایسے. جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں انہیں سنی کہا جاتا ہے. جی اب اس میں جو مسلکی اعتبار سے بات کی جاتی ہے، ہم مسلک کسے سمجھتے ہیں کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا، مسلک امام احمد بن حنبل کا، مسلک امام مالک کا، جی مسلک امام شافعی کا، جی اور یہ سارے اہل سنت کے اہل مسالک. سنت بالکل. آپ فاتحین دیکھیں جو پہلے گزرے مسلمان فاتحین، اور آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جتنی فتوحات ہوئیں جی ان کے فتوحات کرنے والے افراد جنہوں نے دین متین کی خدمت کی ہے وہ افراد اہل سنت سے تعلق ہی رکھتے تھے. جی جسے آپ سنی مسلک کہہ رہے ہیں، میں اسے سنی مذہب کہتا ہوں جی کہ اس مذہب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب جو ہے اسے اسلام نہیں کہا جاتا. زندہ. اسلام کا مذہب جو ہے وہ اہل سنت ہی ہے. ماشاء اللہ یعنی دوسرے لفظوں میں جسے آپ سنی کہہ رہے ہیں میں اسے اسلام کہتا ہوں. ماشاء اللہ. میں اس میں آپ کہہ لیں کہ آگے لوگ اس کے گروہ بنائیں یا جو کریں، لیکن اہل سنت دراصل اسلام ہے. جی اسلام پر چلنے والوں کو سنی کہا جاتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسلمانوں کو درپیش جو چیلنجز ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ہے. دیکھیں موجودہ دور حاضر جو ہے نا وہ فتنوں سے آپ کہہ لیں بھرا ہوا ہے. جی اس معاشرے میں آپ کو کسی ایک مسئلے سے سامنا نہیں. اچھا. جیسے اب وہ مسائل جو ہیں جن کو ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسائل ہیں نہیں. جی اب سود ایک مستقل مسئلہ ہے. جی ایسے ہی ہے. اسلام پسند معاشرے کے لیے سود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. کیوں مسئلہ ہے؟ اور سود صرف اسلام پسند معاشرے کے لیے مسئلہ نہیں، جی ہر اس فرد کے لیے مسئلہ ہے جی جو فرد سود کی دراصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے چونکہ یہ معیار سے اور چیز ہے، جی انسان اس پر اتنی عقل آپ کی کام ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کر سکیں، آپ سود کے جو منافع ہے اس کو کاؤنٹ کر سکیں. اسی لیے اس کو حرام کرا دیا گیا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، جی اور پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا. آپ دیکھیں آپ کا جو معاشرہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں جھوٹ کی بہتات ہے. اس معاشرے میں آپ دیکھیں بد اخلاقی عروج پہ ہے. آپ کے اس معاشرے میں زنا عام ہے. آمین. آپ کے اس معاشرے میں چغل خوری عام ہے، بد اخلاقی. یعنی آپ اگر اسے سمجھیں جی تو دور جاہلیت جو تھا یہ اس سے کچھ بڑا ہوا کام ہے آج کا. جی کہ آپ کسی سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ یار خیر کا کوئی ہمارے ساتھ. یعنی آج منافقت اس درجے چلی گئی کہ انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ ٹرسٹ کس پہ کرے گا. جی تو یہ مسائل ہمارے قوم کو، ہمارے لوگوں کو، اہل اسلام کو درپیش ہیں. جی اب ان کے ذرائع ہیں. جی اب ان کے ذرائع میں آپ کا میڈیا بھی ہے، ان کے ذرائع میں تصنیفی شعبے بھی ہیں، ان کے ذرائع کے اندر مشنری جو کام کر رہے ہیں ملک میں وہ بھی ہیں، ان کے ذرائع کے اندر پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، جی طاقت اور اقتدار بھی استعمال ہو رہا ہے. جی اب اس کے حل کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین اسلوب ہے، جی اور وہ اسلوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. سبحان اللہ. اگر ہم اس سیرت طیبہ کو اپنائیں اور اس کے لیے کام کریں جی تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہم اس میں ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. جی اگر ہم یہ نہیں کرتے اور آج کے دور میں ہم اس پر کام نہیں کرتے، سیرت طیبہ
کی تبلیغ نہیں کرتے، اس کو عام نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے آنے والا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے لیے رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ جی مولانا، آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنوں کا پھیلاؤ ہے۔ آپ دیکھیں گلی محلے بازار قریہ بستی بستی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے۔ ان فتنوں کی روک تھام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس سیرت طیبہ کو اپنانا، کہ کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں فتنے کا، آپ وہ دور دیکھیں اگر جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا، اور جس معاشرے میں رسالت مآب نے الہ کلمت اللہ کے ساتھ آغاز کیا اور لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پا جاؤ گے، آپ اس معاشرے کو اگر دیکھیں، اس کی اقدار دیکھیں، اس کے حالات دیکھیں، اور اس کا پھر اس کے بعد پلٹنا دیکھیں۔ رسالت مآب کی 23 سالہ زندگی، پھر 23 سالہ محنت، پھر اس محنت میں تیار شدہ ایک جماعت، اور جس جماعت نے بے پناہ قربانیوں کے ساتھ اس دین کو عام کیا ہے اور پھر دین پھیلا ہے، اور پھر آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو کن کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا نا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ وہ آبا کی طرف سے چلتا آتا، جیسے آج ہمارے ہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، جی یہ میرے بڑے کرتے تھے، باپ دادا کرتے تھے، یہی وہی ان کا۔ یاد رکھیے گا، ایک قوم کی جو ہوتی ہے نا جہالت، وہ دوسری قوم کی ہوتی ہے روایت، اور تیسری قوم کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی طرح ہمارا معاشرہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں عقیدہ بن گئی ہیں، دراصل ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کی ڈیفینیشن الگ نہیں کرتے، جب تک آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں، جب تک آپ سیرت طیبہ کے رخ کو پیش نہیں کرتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ شخصیت ہے اور اتنی مثالی ذات ہے کہ آپ ان کے اوپر جیسے جیسے آپ ان کی سیرت طیبہ کو عام کریں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اور آپ ان کی سنتوں کو عام کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ، اس کے علاوہ آپ کہیں کہ آپ اطیع اللہ و اطیع رسول کے بغیر کسی اور راستے کے ساتھ آپ جو ہے وہ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وہ ناممکن نہیں ہے۔ جی اچھا مولانا، مجھے یہ فرمائے، یہ بتلائیں کہ آپ کیا مذہب اور جدید سائنسی علوم میں ہم آہنگی ممکن ہے؟ اچھا، یہ آپ کا نا سوال بہت دلچسپ ہے۔ آج جیسے اب میں ایک آپ سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے، اب میڈیا میں جو ہمارے طبقات ہیں جو اہل سنت سے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس طرح آگے نہیں ہیں۔ اب یہ غلطی اسلام کی ہے؟ نہیں۔ اچھا، میں نے اور آپ نے نہیں سیکھا کہ چاند بنانے کی جو مشین ہے اس کو کیسے بنایا جائے، چاند پر جانے کے لیے جو مشین ہے، چاند دیکھنے کی، چاند دیکھنے کی جو مشین ہے، یا وہ دوربین آپ جس کو کہتے ہیں، وہ کیسے بنائی جائے۔ اچھا، میں نے اور آپ نے نہیں سیکھا کہ ڈاکٹری کے جو آلات ہیں وہ کیسے بنائے جائیں۔ بالکل ایسے۔ تو یہ قصور اسلام کا تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں، اسلام کا قصور نہیں ہے نا۔ نہیں۔ دیکھیں، جدت پر میرا اور آپ کا نہ ہونا یہ قصور اسلام کا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا جدت کو کے لیے ایجادات نہ کرنا یا اس کے لیے کام نہ کرنا، تو اس کو آپ اسلام پر ڈال دیں تو یہ ظلم ہے۔ اب دیکھیں، صرف قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، آپ ہر معاشرے میں جب بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو دیکھیں گے نا، تو اس کی سائنس آپ کی موجودہ دنیا کی سائنس سے 1700 سال آگے۔ اللہ۔ اور آپ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، یہ دو روایات ہیں اس میں، ایک یہ کہ ہر زمانے میں وہ سائنس آپ کو آگے کی محسوس ہوگی۔ اب دیکھیں، آج دنیا متفق ہو گئی کہ جی ہر چیز پانی سے بنی ہے، کیا قرآن نے نہیں بتایا کہ پانی سے بنی؟ آج آپ کو بتایا گیا جی بگ بینگ ہوا اور ایک اکائی تھی جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک طرف آسمان ہو گیا، ایک طرف زمین، کیا قرآن نے آپ کو نہیں بتایا؟ بالکل بتایا۔ اور اگر آپ سائنس کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں آپ اس معاشرے کی طرف جائیں جو اس سے پہلے تھا، اسلام سے پہلے، جس میں ارسطو، افلاطون یا بطلیموس ایسے لوگ آئے جنہوں نے کچھ چیزیں لکھیں اور جنہیں کہا گیا کہ یہ بڑا دور تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دور ان کا ختم ہوا، پھر یونانیوں نے اس پہ کام نہ کیا، پھر آنے والے وقت میں اس حد تک جو ہے نا جی وہ معاشرہ برائی کی طرف کیا کہ ایک واقعہ کہ ایک دفعہ ایک شہر فتح ہو رہا تھا عیسائیوں کے زوال کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے زوال کے زمانے میں 2 عیسائی علماء آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ اچھا، اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ تو ساتھ سے ایک
صاحب گزر رہے تھے، جٹ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس بات پر بحث کر رہے ہو کہ بائبل کیا کہتی ہے کہ گھوڑے کے منہ کے اندر کتنے دانت ہیں، تم اس پر بحث کرنے کی بجائے تم گھوڑے کا منہ کھول کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ کیا بات ہے اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں جسے اسلام کہا جاتا ہے جی تو آپ مسلسل اس میں دیکھیں گے تو جو جدت آئی اور ابتدائی طور پر جتنے قوانین بنے، آپ جو ہے وہ ابن سینا کو دیکھیں، یا آپ دیکھیں اس کو ابن بطوطہ کو دیکھیں، یا آپ جابر بن حیان جو شاگرد تھے حضرت جعفر صادق کے، آپ ان کو دیکھیں، علی حسن کو دیکھیں. اب یعنی اتنے عظیم سائنسدان اسلام میں پیدا ہوئے. اسلام کا انہوں نے نہ صرف اس کے ذریعے انہوں نے وہ چیزوں کی بنیاد، اور آج تک بیشتر ایسی چیزیں آپ کی جدید سائنس کی بنیاد ہو، آپ کی گریوٹی کی تشکیل ہو، آپ کا میڈیکل سائنس ہو، اس کی بنیادی جو آپ کہہ لیں قوانین ہیں یا فلسفہ یا اس کا طریقہ ہے، وہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا. تو یہ قصور جو ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا قصور ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں نہ. یہ میری اور آپ کی کوتاہی، اس کو قطعاً اسلام پہ نہ ڈالیں. اسلام منع نہیں کرتا. بالکل دیکھیں اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ علوم سیکھیں. آپ رسالت مآب کی زندگی کو دیکھیں تو رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ایسے ہی یہی ارشاد فرمایا ایسے ہی آپ نے. فرمایا. یعنی آپ نے علم کے حصول کا حکم کیا ہے، دوسرے لفظ بالکل ایسے آمادہ کیا ہے قوم کہ آپ علم کے لیے کام کریں. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم سے علم کو فائدہ ہو، نہ کہ علم سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے. اور آج تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ علم سے ہم اگر اپنا جو ہے وہ آج کے دور میں اپنی تحقیق کو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں پچھلے آپ 600-700 سال میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو نئی تحقیق نظر نہیں آئے گی کہ جس میں آپ دیکھیں کتب احادیث کو الگ سے جو ہے وہ ایک نیا رخ دیا گیا ہو ان کے جمع کرنے کا. وہاں بھی کام جو ہے جیسے مطلب کسی نے جمع کیا اسے ترغیب و ترکیب کے اعتبار کے اعتبار سے، کسی نے الف بائی آئی پہ اس کو جمع کر دیا، کسی نے اس کو اپنے اپنے طرز پہ، ہر ایک نے، یہ چونکہ موضوع نہیں ہے تو اس پہ کیا انہوں نے جمع. لیکن ہم نے اس میں جدت اختیار کرنی تھی، یہ قصور اسلام کا نہیں. مولانا آپ نے فرمایا کہ اس میں جدت ہمیں اختیار کرنی تھی، ہمارا قصور نہیں ہے، تو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی، اسلام کا قصور نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس موضوع کے اوپر کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو مدارس دینیہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ طلباء جو اسکول یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، تو وہ کون سا عمل کریں اور کون سا طریقہ اختیار کریں کہ وہ جدت کے اندر جو ہے نا ان کی رغبت بڑھنی شروع ہو جائے؟ سب پہلی بات یہ ہے کہ میں اس پہ اپنے مدارس دینیہ کی بات کی ہے تو میں مدارس دینیہ کے طلباء کی بجائے میں مدارس کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ مدارس والے جو ہیں وہ اپنے اندر جدت لے کر آئیں. کیا بات ہے. بجائے اس کے کہ اب دیکھیں نا، ایک طالب علم جو مدرسے میں آتا ہے نا، آپ کو اس کی کیٹیگری کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. جس وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے. اب دیکھیں ایک بچہ جو ڈاکٹری کرنے جاتا ہے نا، ڈاکٹر بننے کے لیے جاتا ہے، انجینئرنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک سپورٹ موجود ہے. اس کے آج ڈاکٹری ایک مہنگا جو ہے نا جی، وہ سب سے مہنگا علم ہے آپ کے، کہ اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پیسے لگتے ہیں، فیسز ادا کرنی پڑتی ہیں، پھر ٹریولنگ ہے، پھر اس کی رہائش ہے. دوسری طرف ایک بچہ جو عالم دین بن رہا ہے، اس کی زندگی، اس کے اوپر انویسٹمنٹ اس کے گھرانے کی بجائے اس کے ادارے کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب ادارہ اس پہ انویسٹ کر رہا ہے، یعنی اس کی اور اس کی کیٹیگری میں فرق آ گیا. بالکل. اب حق یہ بنتا تھا کہ یہاں پر اس کا ادارہ اس کو اتنا تیار کرتا کہ وہ اس کو کمپیٹ کر سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، اس میدان میں آ سکے. تو اس لیے میں تو یہاں یہ کہوں گا اپنے جو اکابر ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان سے دست بدستہ گزارش ہے کہ ان کو، چونکہ وہ جو بچہ آیا ہے آپ کے پاس، وہ اگر ڈاکٹری کرنے کی اہلیت رکھتا ہوتا، اس کے پاس یہ پیسے ہوتا، وسائل ہوتے، تو ہو سکتا ہے وہ اس شعبے میں نہ آتا. بالکل صحیح ہے. اس کو ہو سکتا ہے نا، ایسا بھی ہے. یہ نہیں اس سے ہم، ٹھیک ہے، لوگ خوشی سے بھی دین سیکھتے ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی ہم انہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، وہ بھی دین سیکھتے ہیں. دین سے رغبت اختیار کی جاتی ہے، لیکن وہ رغبت زیادہ اختیار ہوگی جب آپ جدت اختیار کریں. بالکل ایسے ہی. آج دیکھیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، ہے تو آپ کے سوال ہے مجھ سے، لیکن پوڈ کاسٹ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں؟ بالکل. دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں؟ بالکل. دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم پانی کا انتظام کریں؟ نہیں. دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہمارے جو
بچے ہیں ہم ان کی صفائی اور ستھرائی پر توجہ دیں, سوال ہی پیدا نا, ان کے اخلاق سنواریں, ترغیب دیتا ہے نا. بالکل ایسے. اور اسی کا نام تو جدت ہے. اب دیکھیں آپ جس کو جدید معاشرہ آپ کہتے ہیں, جی, جس معاشرے کو آپ جدید کہتے ہیں, اس معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں آپ کا ملک جو ہے پاکستان, جی, بہت سی خوبیوں سے مالا مال ہے الحمدللہ ماشاء اللہ, اور سیاحتی بہت سارے مقامات. کیا بات ہے. صرف ان آرگنائزڈ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو آپ کو سوئٹزرلینڈ میں مل رہا ہے. ملتا ہے ایسے ہی. وہاں کیا ہے کہ وہ گھاس مستقل کاٹتے ہیں, وہاں کے ایٹماسفیئر کو بہتر بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. تو وہ جی بڑا خوبصورت ملک ہے. جی, چیزیں بنائی بھی جاتی ہیں نا, ایسے ہی ہے. تو اسی کو جدت کا نام دیا جاتا ہے. بالکل. باقی جسے آپ جدید سائنس کہہ رہے ہیں, جی, وہ جدید سائنس سیکھنے والے لوگ اس جدید دنیا میں بھی بہت مختصر ہیں, چونکہ وہ سلیکٹڈ لوگ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں. جی, وہ علماء میں سے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح. وہ ڈاکٹری میں سے بھی جائیں, وہ انجینئرنگ میں سے بھی جائیں, وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں نا, جنہوں نے چاند پہ جانے کی تیاری کرنی ہے, جنہوں نے خلاؤں کا سفر کرنا ہے, تو وہ تو الگ ڈپارٹمنٹ ہے نا. اس کو آپ اس ساری چیز کو یعنی جدت کے کئی فیز ہیں, آپ حصہ ہے, حصے کے مطابق وہ کہتے ہیں حصہ وقت رہ جزا. جی ماشاء اللہ. اچھا مولانا مجھے یہ بتائیے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کوئی بہترین تجویز ہے؟ اچھا دیکھیں, فرقہ واریت جو ہے نا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل بہت ضروری ہے. بالکل. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ فرقے ہوں ہی نہ, جی, بنے ہی نہ, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپاسبل ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ میرا ماننا بھی ہے اور یقین بھی ہے جی, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ رسالت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ کہ علیہ فرقے بنیں گے. بالکل ایسے. آپ نے فرما دیا ہے تو بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ان میں سے کامیاب ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس حدیث مبارکہ کو اگر صحیح طرح سمجھ لیں جی, تو میرے خیال میں جس کو آپ فرقہ واریت کہہ رہے ہیں نا, اس کا حل نکل سکتا ہے. صحیح ہے. یا جس کو معاشرہ فرقہ واریت کہہ رہا ہے اس کا حل نکل سکتا ہے. جی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے جی, ایک جنت میں جائے گا. جی, تو ہم کیوں نہ جنت میں جانے کی کوشش کر لیں, بالکل ایسے. نہ کہ ہم باقی 72 جو ہیں ان کے لیے اپنی اسٹیٹمنٹیں تیار کرتے رہیں, جی, اور اپنے لوگوں کو یا خود کو اس پر آمادہ نہ کریں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. جی, تو میرے خیال میں کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں جی, اور رسالت میں آپ کی زندگی کو اپنائیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں, تو میرے خیال میں ہم بجائے اس چکر میں پڑنے کے ہم خود کو کیوں نہ ایک بہترین طبقہ بنائیں. جی, چونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے ولا تفرقوا, فرقوں میں مت جاؤ. بالکل ٹھیک. تو فرقوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے لیے ایک ہی کلیہ ہے, کلیہ وہ ہے سیرت طیبہ, بے شک. جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے, رسول اللہ تک پہنچاتی ہے. بالکل. آپ کی زندگی کے مطابق اگر اس پہ ہم چل گئے ہیں نا جی, تو آپ کامیاب ہیں. جی, باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے, تو وہ ظاہری بات ہے, وہ حدیث مبارکہ ہے. جی, وہ کہیں کم ہوتی ہے چیزیں, کہیں بڑھ جاتی ہیں, کہیں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں جس حد تک بڑی ہوئی جی, ان کو حل ہونا چاہیے. جی, ان کے حل کے لیے ریاست نے حکمت عملی اپنائی, ریاست نے ملی یکجہتی بنائی, جی, ریاست نے پیغام پاکستان بنایا, جس پر سارے علماء کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے اس پر ایک حکمت عملی بنا دی کہ بھائی آپ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائیں جی, اور بہترین انسان بنائیں اور اسلام کے راستے پہ گامزن ہو. اب ایک دفعہ چھوڑ دیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کس لیے؟ کہ آپ کا ملک اس بات کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کے ملک کا نظام اس حد تک آپ کہہ لیں خراب ہو رہا ہے جی, کہ جس کی وجہ سے آپ کا ملک ترقی نہیں کر رہا. ٹھیک. تو آپ اپنے لیے پہلے ایک بہتر جو ہے نا اس راستے پر آپ گامزن ہوں, پھر اگلے مرحلے میں جو بھی چیزیں. مولانا اسی حوالے سے نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہماری ایک پوڈ کاسٹ کے اندر نا یہ میں نے یہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ریاست چاہے تو پورے پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کر دے کہ کوئی بھی مسجد کے اندر عالم دین اپنی ویڈیو اپنے جو بیانات ہیں اس میں قرآن حدیث اس سے باہر نہیں نکلے گا, یا قرآن مجید کے اس سیرت طیبہ جس پر آپ نے زور دیا ماشاءاللہ, کیونکہ سیرت ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور احادیث سے ملتی ہے, اس سے ہٹ کر تو کہیں سے آپ یوں کہہ لیں کہ نہیں ملتی ہے. تو سیرت کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے, حدیث کے ساتھ ہے. تو اگر یہ تجویز ہو کہ آپ واقعات یا آپ تاریخ سے نکل کر صرف اور صرف قرآن حدیث اور اس کے ساتھ ریلیونٹ جو واقعات ہیں صحابہ کے, امہات المؤمنین کے اور اہل بیت کے, اگر ان کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے بیانات کیے جائیں
تو کیا ممکن ہے کہ فرقہ واریت سے ہم نکل سکتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ یہ سننے میں تو یہ تجویز بڑی خوش کن ہے جی، اور عمل بھی ہو جائے تو اچھا ہے، جی، لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا، وہ ملک، اس کی زبان ہی کو بھی لشکری زبان کہا جاتا ہے کہ یہاں مختلف لوگ آئے، جی، فاتحین آئے، جی، وہ فتح ہوتے رہے. یہاں کی زبان اب اردو ہے، جی، جی، تو اردو زبان میں آپ دیکھیں ساری زبانوں کے الفاظ ہیں، فارسی کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، انگلش کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہر زبان اس میں استعمال ہو رہی ہے، ترکی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ یہ سننے کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ریاست اس کو باضابطہ طور پر اڈاپٹ کر لیں. کیا بات ہے کہ ریاست ایک، جیسے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ، کچھ ممالک ہیں جن میں ایسا نظم ہے، جی، لیکن کچھ ممالک ہیں جن میں نہیں ہے. جی، اب جن ممالک میں یہ نظم ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، جی، وہ ان ممالک میں ہے جہاں بادشاہت ہے، جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک، جہاں جمہوریت ہوتی ہے جی، وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. وہاں پر آزادی اظہار رائے جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو اس لیے پھر آپ وہاں کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا پرچار کس طرح کرتا ہے. آپ اس کو نہیں منع کر سکتے کہ وہ تاریخ نہ پڑھے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی طرف سے من گڑت باتیں نہ کرے. وہ کرے، بس آپ کا کام ہے پھر اس کا رد کرنا. اچھا مولانا، مجھے یہ بتائیں، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آج کا نوجوان دین کی طرف کیسے راغب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بات پھر وہی ہے، دین کی طرف رغبت کے لیے نا جی، ضروری ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے نا، جی، اس کا انداز، اس کا طریقہ وہ ہو کہ جو اگلوں کو دین کی طرف لائے. کیا بات ہے. لیکن آپ اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں. جی، آپ یہ کہنا کہ آپ بندوق رکھ کے کسی کو مذہبی کر لیں گے، آپ کسی کو اپنا نظریہ بتا لیں گے، جی، تو بندوق سے نظریات نہیں پیدا ہوتے. جی، بندوق کے ساتھ آپ کسی کو، آپ کہنا کہ آپ اپنا موقف اور نظریہ، یہ نہیں ہوتا. جی، آپ کو اس کے لیے طریقہ ہے، آپ کو دلائل چاہیے، آپ کو اصول چاہیے، آپ کو اخلاق چاہیے. جی، آپ دیکھیں آج معاشرے میں اگر بطور مسلم آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو آپ کو دیکھ کے کون مسلمان ہونا چاہے گا. اب دیکھیں 14 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 14 صحابہ چین میں آئے تھے جی، اور 14 کروڑ مسلمان ہوئے. انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے اپنا وہ کردار جو انہوں نے معیشت میں دکھایا جی، کہ ہم بہترین کاروباری ہیں، جی، ہم لین دین میں کھڑے ہیں، ہم تولتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، بلکہ ہمارا تول جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جی، بڑھ کے ہوتا ہے. جی، اور گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں سلیقہ ہے، جی، ادب ہے، احترام ہے، تمیز ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 14 افراد نے 14 کروڑ مسلمان کیے کردار کی بدولت. ماشاء اللہ. صرف کردار ہے نا، جی، بات تو کردار کی ہے. جی، تو کردار سے آپ لا سکتے ہیں. کردار کے علاوہ آپ جو مرضی ذریعہ اختیار کریں. دیکھیں آپ جتنی مرضی بے شک آپ میڈیا پہ چلائیں، آپ اس کے پوسٹر لگائیں، آپ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ایسا طبقہ جو طبقہ شعور نہیں رکھتا، وہ لگا ہوا ہے، بھیڑ چال چل رہا ہے، وہ طبقہ تو پیچھے لگ سکتا ہے. لیکن جس نے بھی تھوڑا سا بھی سوچنا ہے نا، وہ آپ سے سوال کرے گا. اور وہ سوال تب نہیں کرے گا جب آپ کا کردار ویسا ہوگا. یعنی آپ تبلیغ ہی وہی کریں جو آپ کر رہے ہیں. جی. اس کے لیے میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے. وہ کہا کرتے تھے مجھے کہ بیٹا، علماء جو ہے نا، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کی مثال سفید کپڑے کی مانند ہے. اور عام طبقہ جو ہے، ان کی مثال کلرفل کپڑے کی مانند ہے. سفید کپڑے پہ لگا داغ دور سے نظر آتا ہے، اور کلرفل کپڑے پہ لگا داغ قریب سے آ کے بھی نظر نہیں آتا ہے. تو ہمارے علماء کو یہ چاہیے کہ مجھے واعظ و نصیحت کرتے تھے کہ آپ نے کچھ ایسے بات نہیں کرنی ہے، بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دیا کرتے تھے کہ آپ جب گفتگو کرتے تو پوری متوجہ ہو کر ایک شخص کے ساتھ گفتگو کرتے، اور پورا اپنا جسم سمیت، چہرہ سمیت آپ اس بندے کی طرف کرتے کہ وہ بندہ پوری انہماکیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتا اور سنتا. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، آپ کے زبان سے ایسے الفاظوں کا نکلنا کہ اگر کوئی بندہ ان الفاظوں کو سن کر اس کو اچھے نہیں لگیں یا ان کے کانوں کو وہ گوارا نہ کریں، تو وہ آپ پر اٹیک نہیں ہوگا بلکہ پورے علماء کے اوپر اٹیک ہوگا. تو لہٰذا آپ نے سفید کپڑے کی مانند رہتے ہوئے بات کرنی ہے. تو مجھے بات یاد آئی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. تو مطلب ہم نے انٹرو کے اندر بتلایا
کہ ماشاءاللہ آپ کا سیاسی کیریئر بھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں، آپ سابق MP بھی رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں جو سیاست کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سیاست جو ہے وہ دراصل چونکہ یہ معاشرہ آپ کا جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہوں جی اس کے قوانین کا آپ کو احترام کرنا ہے. بے شک. شریعت ہمیں یہی سکھاتی جی بالکل. ہے. آپ کا نقطہ نظر جو بھی ہے جی اس سے قطع نظر، یا تو آپ ریاست میں رہیں نا، اگر آپ ریاست میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. جی اب یہاں کا ایک نظام ہے، جس نظام کو آپ کہہ لیں کہ ووٹ کے ذریعے آپ الیکٹ ہوتے ہیں اور ممبر بنتے ہیں. اب یہ ایک ایسا میدان ہے جس سے ہمارے علماء کو دور رکھا جاتا ہے، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار مولوی صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں ہے. یار مولوی صاحب ووٹ ہے اس کا، بالکل ہے. تو پاکستان کا آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. بے پہلی شک. چیز تو یہ ہے پہلی کہ اگر اس کے چیز. پاس ووٹ ہے، جی اگر اس کو ووٹ دینے کا اختیار ہے، وہ چاہے ملک کا کوئی بھی فرد ہے، جی جس کو ووٹ دینے کا اختیار ہے اس کو الیکشن لڑنے کا اختیار بھی حاصل ہے. اور اس لیے اس کو آسان بھی کیا گیا نا، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 افراد چاہیے ہوتے ہیں، ایک تجویز کنندہ ہوتا ہے، ایک تائید، یعنی کل 3 افراد جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے ہیں. بالکل ایسے. اسلام کا جو نظام ہے، اب چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، جی تو آپ اس کو بھلے جتنا کہتے رہیں گے اسلامی، جی جتنا آپ کہتے رہیں گے اس کو کہ یہ نظام جو ہے وہ ایسا ایسا ہے، لیکن یہ اس سے مختلف ہے، یہ وہ نہیں ہے. جی آپ اس کو وہ نظام نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے. کیونکہ اس میں نظام خلافت ہے. جی اب نظام خلافت جو ہے وہ نیابت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم. اس کا کام ہے، خلافت کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، وہ یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوگا اور اس کو نافذ کرے گا اور اس کو چلائے گا، جی اور جو دین کے اصول ہیں ان کو قائم کرے گا. بالکل ٹھیک. یہ خلافت کا ایک کنسیپٹ ہے. جمہوریت میں عوام منتخب کرتی ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. خلیفہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جی فرق ہے نا دونوں میں. جی ایسے. اب دونوں الگ الگ، یہیں سے جب آپ کا تضاد آ گیا جی تو آپ اس کو جو ہے نا اس سیاست کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. یعنی جمہوری نقطہ نظر سے آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اسلام کے ساتھ اس طرح نہیں لے جا سکتے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اگر اس کا حصہ بنتے ہیں جی تو ہم اس کے اندر ان اصلاحات کے ساتھ داخل ہوں. جی چونکہ ہمارے ملک کے آئین کا اصول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ آخری ہے، اس سے اوپر کوئی بات نہیں، اس کے منافی کوئی بھی چیز ہمارے قانون کا حصہ نہیں بن سکتی. لیکن ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد جو چونکہ آپ کے ملک میں سازشیں بے شمار ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ اس کی آماج گاہ بنا ہوا ہے تو آپ کو حصہ لینا ہے سیاست. بالکل اب سیاست سے جو اگلا کام آپ کو کیا جانا ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک تو آپ نے اپنے قوانین کا دفاع کرنا ہے، جی جو آپ کے اسلامی قوانین ہیں. جی دوسرا، آپ کوئی قانون بنوانا چاہتے ہیں جی شریعت کے حوالے سے جو آپ کے ملک میں پہلے اس طرح نافذ نہیں، یا نافذ ہے لیکن اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال اب چوری ہے. اب چور جو ہے وہ چوری تو کر رہا ہے، ہمارے ملک میں ایک نظم ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. اسلام میں اس کے لیے سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں وہ نظام آئے تاکہ چور چوری سے رکے، ڈاکو ڈاکہ زنی سے رکے. اب چور کی سزا تو ہے، ڈاکو کی سزا تو ہے، بالکل ہے. لیکن اس سطح کی نہیں. جیسے آپ لگائیں ہمارے ملک میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سزا ہے، آل بیت کے جو ہے وہ گستاخ کی سزا ہے، ازواج مطہرات کے گستاخ کی سزا ہے، پیغمبر اسلام کی گستاخ کی سزا ہے. لیکن ان سزاؤں کے ساتھ کچھ مقامات پر چیزیں رکی نہیں، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں قانون سازی ہو، مزید کام بڑھے تاکہ یہ چیز روکی جائے. چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ یار کسی کو بھی کچھ نہ کہیں، آپ اپنا کام کریں نا. آپ بتائیں گے یار آپ کیا ہیں، آپ کی کیا جو ایبیلٹی ہے، بجائے اس کے کہ آپ مسلسل تنقید کرتے رہیں یا اعتراض کرتے رہیں، تو یہ نامناسب ہے. پھر آپ سیاست کے ذریعے جو خدمت کا کام کر سکتے ہیں وہ بطور عالم آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمسائے کا حق نہیں مارنا، آپ کو پتہ ہے آپ نے سڑک پر جو ہے نا جی وہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، جس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ روڈ بنواتے ہیں
آپ کو پتا ہے کہ یار گندگی نہیں کھڑی ہوگی, چونکہ گندگی کی نجاست سے کپڑے خراب ہوں گے, لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں. اب جو بندہ نماز پڑھتا نہیں اس کو تو نہیں فرق پڑتا کہ گندا پانی گر رہا ہے یا نہیں گر رہا. بالکل. جو بندہ جو ہے دوسروں کے حقوق یا قبضہ کر کے یا مافیا ہے یا بھتہ لیتا ہے تو وہ تو اس کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اسلام کے اندر جو نظام ہے اس میں آپ چنتے ہیں اس فرد کو جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, بہترین فرد ہو, امت کا کامل ترین فرد ہو, اسے چنا جاتا ہے اور خلیفہ بنایا جاتا ہے. اور جمہوریت میں عوام ووٹ دیتی ہے, جس کو چاہے منتخب کر لے. وہ اب چور ہے, ڈاکو ہے, غلط ہے, صحیح ہے, لیکن عوام کا کیسا ہے, عوام کا چناؤ ہے تو عوام کا نمائندہ. بالکل ٹھیک ہے. مولانا آپ یہ بتائیں کہ آپ موجودہ سیاسی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ابھی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے کہ نہیں, اس میں آپ کیا, نہیں میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو الیکشن ہوا اس کی آپ مراد لے رہے ہیں, چونکہ یہ جو ابھی مختلف تحریکیں چلتی ہیں وقتاً فوقتاً, ابھی پچھلے دنوں مختلف پارٹیز کی طرف سے کوئی تحریکیں چلیں, کسی نے جلوس بھی نکال لیا, کسی نے احتجاج کر لیا, کسی نے گفتگو کر لی. مطلب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس حوالے سے چیز چلی. تو آپ اس پہ بات کر رہے ہیں یا موجودہ صورتحال میں جو اس وقت کوئی احتجاجات وغیرہ چل رہے ہیں آپ اس پہ بات کر رہے ہیں؟ کس پہ بات؟ میری مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی ہے اور مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ آپ کا سیاسی ایک پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ آپ سیاست میں ان بھی ہیں, اور آپ امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ پاک آپ کو پھر اسمبلی کا حصہ بنائے اور آپ نیشنل اسمبلی تک جائیں آپ, اور ہمیں بھی آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں اس لیے اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی تنازعات چل رہے ہیں کہ ایک پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ دوسری پارٹی سے بدلے لیتی ہے, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پہلی پارٹی سے بدلے لیتے ہیں. جیسے آج کل پی ٹی آئی والے وہ نون لیگ کو برا کہتے ہیں, نون لیگ والے پی ٹی آئی کو برا کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں ماں باپ سے لڑ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کا ہوں, کوئی ماں بیٹے سے نہیں بولتی ہے کہ جی یہ تو اس پارٹی کا ہے. تو آپ جو یہ پارٹیوں کی آپس کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کبھی بھی اچھی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے اس بات کو, کیونکہ یہ اچھی نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے, آپ کے ملک کی معیشت خراب ہو, آپ کے ملک کا امن خراب ہو, ٹھیک ہے, اس بات پہ کیا بحث کریں کہ احتجاج کرنا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ ہے. اب احتجاج کرنے کا ایک ارادہ کرے دوسرا راستہ بند کر دے, دوسرا ارادہ کرے تو پہلا راستہ بند کر دے. تو مقصد یہ ہے اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں, جس مشقت سے گزرتے ہیں, ان تنازعات کا حل جو ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے انصاف, عدل. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر عدل نہیں ہے, انصاف نہیں مل رہا آپ کو, تو اسی لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے, ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے. ایک کہتا ہے مجھے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا گیا, دوسرا کہتا ہے مجھے پھنسایا گیا. اب اگر عدل ہو رہا ہوتا کہ جی کسی نے چوری کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملی, کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کو اس کی سزا ملی, کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے, انعام دیا جائے. بات یہ تھی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس نے, چونکہ ہم کہتے تو ہیں اسے اسلامی معاشرہ, لیکن ہمیں اسے چاہیے کہ ہم اسے اسلام کی بنیادوں پہ بنائیں, اور اسلام کی بنیادوں میں چیز عدل ہے. یاد رکھیے گا معاشرے جو ہے وہ جیسے قول ہے کسی کا کہ ظلم کی بنیاد پر تو چلتے ہیں اور ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتے, کفر کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. معاشرے ہیں نا دنیا میں, لیکن وہاں عدل ہے. ظلم کی بنیاد پہ آپ معاشرے کو چلانا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان ہوگا. اس لیے انصاف جو ہے اس کی اگر عملداری ہوتی ہے اور ہمارا ملک جو ہے اس طرف چلتا ہے, جس کا جو جرم ہے, اب یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں, بالکل, تو جس کا جو جرم ہے, اب آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ رسالت میں آپ نے کیا فرمایا تھا جب وہ فاطمہ خاتون کا کیس آیا, تو کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میری لخت, یعنی جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, آپ اس فاطمہ الزہرا کے لیے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, تو آپ کہتے ہیں میں اسے بھی معاف نہ کرتا. یعنی یہ اصول ہے, بالکل, یہ صرف انصاف کی بات نہیں ہے, یہ اسلامی حکومت کا اصول ہے, یہ ہر معاشرے کی بنیادی اصول ہے کہ آپ انصاف پیدا کر دیں, آٹومیٹکلی چیزیں ختم ہو جائیں گی, یہ تنازعات خود بخود حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا, وہ ان کا دعویٰ یہی ہے جتنے بھی سیاسی, چونکہ میں نا بیسیکلی سیاسی پارٹیوں کے نام نہیں لیتا, اور وہ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ہمارا
ایک اپنا سسٹم ہے, جی ہم کسی کے وہ کہتے ہیں نا بھڈے میں نہ ہی پڑے تو جی آپ جی جی بہتر. بالکل ایسے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں آپ کے ملک میں کام کریں, اس وقت سب کو یہ اعتراض ہے. اگر میں کہوں تو مجھے بھی 2024 کے الیکشن پہ اعتراض ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, مجھے بھی ذاتی طور پر ہوگا اعتراض ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو مینوپولیٹ کی گئیں, جی میرے ساتھ بھی ہوئیں, جی میں ان کے ثبوت لے کر الیکشن کمیشن بھی گیا ہوں گا. جی 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 لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی سنوائی نظر نہیں آتی, جی تو بالآخر ہم چونکہ ریاست کو ہم نے تسلیم کیا, ہم ریاست کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے یار, ہم نے اس کے قانون کو فالو کرنا ہے. اب جو بن رہا ہے بس ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, کہیں چلتے ہیں کہیں احتجاج کرتے ہیں. اب اتنے احتجاجات ہو رہے ہیں, ہم نے کہا اب اس میں ہم اپنا بھی احتجاج شامل کریں, مزید بحران کی طرف جائیں. تو اس سے یہ ہے کہ آگے مزید ہم کوشش کرتے ہیں, بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور جہاں چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ مینوپولیٹ ہوتی ہیں, اب ہم نے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریٹ کی تھی وہ ریٹ کھڑی ہے, کوئی پتہ نہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں جب تک آپ کو. اب ہم بھی انصاف کے متقاضی تو ہیں, چاہتے تو ہیں کہ انصاف اس میں ملے ہمیں, اور ہمارا جو جائز حق ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے, اور ہم اس پر سراپا احتجاج بھی ہیں, چھوڑ تو نہیں سکتے, ظاہر بات ہے ہمارے لوگوں کا حق ہے نا, ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے, اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. لیکن اب کیا کریں, اس میں سڑکوں پہ کیا نکلیں کہ جب ایک طرف جو نکل رہے ہیں ان کو نہیں مل رہا انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا. آپ کا چونکہ معاملہ بھی چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 2024 میں جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہو جائے, اور آپ عدالت اصل میں ہمارے ساتھ جو ہوئی اس میں بہت سارے عوامل ہیں, تو اللہ کرے ہمیں ان سب میں انصاف مل جائے. اچھا بہت سارے عوامل ہیں جی, تو وہاں کوئی ایک تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہے نا جی وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ. جی. تو مولا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی یہ سیاسی جو اس وقت موجودہ صورتحال جو سیاسی چل رہی ہے, اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل عدل کا نہ ہونا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ عدل آ جائے. تو عدل کیسے آ جائے, کوئی ایک تجویز پیاری سی آپ عنایت فرمائیں. یہ تو دیکھیں نا, آپ کے اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے مولانا پوڈ کاسٹ, تو مولانا آپ دیکھیں نا اس پہ تجویز نظام ہے ہمارے پاس, صرف تجویز کیوں, مکمل نظام ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے, جسے عدل فاروقی کہا جاتا ہے, مکمل نظام ہے نا ہمارے پاس. جب ہمارے پاس نظام ہے تو ہم کیوں کہیں کہ ہم جو ہے نا جی اس میں جو ہے نا جی وہ کوئی تجویز پیش کریں. ہمارے پاس تو اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. اسلام کا نظام عدل سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہے. بالکل کیوں, اس کی ایک وجہ, یاد رکھیے گا یہ بات, کہ اس کی ایک وجہ ہے, وہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک. اور جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہوتا ہے نا, یہ مطلب خالی وہ بات نہیں کہ ہم مذہبی ہیں تو اس لیے بات کر رہے ہیں, خالی وہ بات نہیں. اللہ کا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جو نظام اس نے دیا ہے, اس سے بہترین نظام کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مولانا کہ مذہبی اور سیاسی رہنما عوام کی خدمت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مذہبی اور سیاسی رہنما, ہاں جی, مل کر عوام کی خدمت کے لیے کیا کردار ادا کر ملک سے مراد آپ کی مطلب مذہبی بھی ہو اور سیاسی بھی ہو, یا سیاسی الگ اور مذہبی الگ؟ دونوں, مذہبی بھی ہو سیاسی بھی ہو. دیکھیں جی, مذہبی اور سیاسی الگ الگ بھی ہو یا مذہبی اور سیاسی اکٹھا بھی ہو, دونوں صورتوں کے اندر اس کے لیے خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں, سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو راحت اور آسانی میسر ہو. تو یقیناً آپ فلاح و فوز کے راستے پر ہیں, کامیابی پر ہیں, آپ اس کے راستے پر چلیں جو اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے. میں تو وہی بات ہی اس پہ کروں گا, اور تو اس کے لیے کوئی یعنی خدمت کا اس سے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی جسچر ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ پیش کر کے آپ بہتر کر سکیں, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. بہتر. مولانا مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کے نظریات پر گہرا اثر ڈال کے گیا ہو. ایسے واقعات بے شمار ہیں. کوئی ایک واقعہ, ہمارے ناظرین بہت جو ہے نا وہ سننے کے لیے بےتاب ہوں گے, جو بالکل ایسا ہو کہ جو آپ نے کہیں پہ بیان بھی نہ کیا ہو. نہیں, میں اس میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, میں چونکہ ذاتی زندگی میں ہونے والے آپ کہہ لیں کہ زیادتیاں یا آپ مظالم کہہ لیں, تکالیف کہہ لیں, میں ان کا اظہار کرتا ہی نہیں کسی بھی جگہ پر. اب ظاہری بات ہے, یہ بھی ایک آپ کا جو سوال ہے یہ انہی واقعات میں سے کسی ایک کی طرف ہی یقیناً اشارہ کرتا ہے کہ جو بیتے حالات یا بیتے لمحات جنہوں نے جو ہے وہ آپ کے نظریات پر گہرا نظریات تو کبھی نہیں تبدیل ہوئے. آپ کہہ لیں کہ نظریات اس لیے ہوتے ہی نہیں کہ تبدیل کیے جائیں, لیکن میرا نظریہ ہمیشہ سے ہی مثبت ہے. میرے نظریے میں ہمیشہ سے یہی چیز ہے شروع سے ہی کہ میں گالی اور گولی کا قائل نہیں.
الحمدللہ، ہم پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں پڑھیں، دلیل سے بات کریں، دلائل کی دنیا میں بات کریں. میں شروع دن سے اس کا قائل ہوں الحمدللہ. اور نہ تا زندگی ایسا کوئی اللہ کے حکم سے ارادہ ہے اور نہ اس طرف جانا ہے کبھی بھی. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا معاشرہ جو یہ آپ کا ملک ہے، آپ کی ریاست ہے. اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. جی وہ قطع نظر ان کے ٹھیک ہے جی. جینے کے حق کو آپ نہیں چھین سکتے. جی یہ اللہ کا اصول، اللہ کا قاعدہ ہے نا. جی، اللہ بالکل کو حکم ہے جان لینا اور وہ جو ہے نا زندگی وہ اس کے اختیار میں. جی تو ہمیں اس چیز کے اندر جو ہے نا جی وہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جی تو میرے نظریات تو واقعات سے کبھی اوپر نیچے نہیں ہوئے. آپ کہہ لیں گے کسی واقعے نے بدل دی ہوں، کسی واقعے نے سیدھے کر دی ہوں. جی تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ظاہری بات ہے ایک سلسلہ چلتا آیا اور ہم جو ہے وہ ایک فکر کے ساتھ اس راستے پر چلے جی کہ ہم نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، ترقی کی طرف لے جانا ہے، اسلامی نقطہ نظر اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دیکھیں ہمارا شروع دن سے جو میرے والد محترم کا جو ایک مشن اور کاز تھا، اس مشن اور کاز میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں تھی جس طرف اس کو لے جایا گیا بالکل. یا جس تشدد کا ذکر کیا جاتا ہے جی وہ نہیں تھا. ان کا کہنا بھی یہی تھا. وہ اس زمین پر نظام ہی چاہتے تھے نا. جی وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ اصول بنا دیں. جی کوئی اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخ کو اس کی قرار واقعی سزا ملے. اور ساتھ ان کے جو نظریات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں کہ آپ اس ملک کے اندر ایک وہ نظام جو کہ بطور اہل سنت ہم اس معاشرے کو درخشندہ اور بہترین سمجھتے ہیں جسے خلفائے راشدین کا نظام کہا جاتا ہے، زمانہ کہا جاتا ہے. ہم اسے سب سے بہترین معاشرہ سمجھتے ہیں کیونکہ کہ وہ خلفائے راشدین کا معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم تھا. بے شک. اس لیے ہمارے یعنی اہل سنت کے آپ کسی طبقے میں جائیں تو اہل سنت آپ کو بتائیں گے کہ اہل سنت جو ہے وہ اس معاشرے کو بہترین معاشرہ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں دیکھیں اب ایک شخص ہے، اب اس معاشرے کی خوبصورتی تھی نا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہ اس معاشرے کی خوبصورتی تھی کہ سب کو حقوق مل رہے تھے. بالکل ایسے. اب کمانے پر کسی پہ پابندی نہیں تھی بالکل کہ ایسے. کون کتنا دولت مند ہے یا کم ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. زکوٰۃ ادا کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس پہ ایک رسی بھی آتی ہے تو وہ بھی ادا کرتا ہے. اس پہ سینکڑوں اونٹ بھی آتے ہیں تو وہ تب بھی ادا کرتا ہے. تب بھی ادا کرتا ہے. چونکہ معاشرے میں توازن جو ہے اس میں امت وسط ہونا یہ ضروری حصہ ہے. اور یہی امیر عظمت چاہتے تھے. ماشاء امیر عظمت چاہتے تھے کہ آپ کا ملک ہے، جی آپ کے اس ملک کے اندر وہ طریقہ کار لازم ہونا چاہیے جو اہل سنت کا ہے. جی اور تو کوئی اضافی چیز تو نہیں مانگی. جی اب اس میں چونکہ ایک ذریعہ تھا سیاست بھی تو انہوں نے اس کو اختیار کیا. جی ادارہ ایک ذریعہ تھا تو انہوں نے ادارہ بھی بنایا. بے شک. اور جماعت ایک ذریعہ تھی تو انہوں نے جماعت بھی بنائی جی اور اس کو اس اسلوب پر قائم کیا. جی. اب آگے آنے والے افراد اگر اس کو جو ہے وہ چلتے گئے اور پھر حالات بگڑتے چلے گئے جی. اور پھر سامنے سے جو ہے نا آپ کہنے ظاہری بات آپ کو کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ اس کو ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں. جی جی تو ان کے ذریعے پھر تغیر و تبدل آتا رہا. تو میں اس پہ تو خیر میری ایک عادت ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا جی اور کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی کی جائے، اپنا ہی کام کیا جائے. جی. تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریات میں ایسا کوئی تغیر و تبدل کسی واقعے سے نہیں آیا جس پہ میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ سناؤں. جی باقی بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے زندگی میں گہرا اثر چھوڑا، جی جس میں اب مجھے میرے والد محترم کی شہادت جو ہے وہ یاد نہیں ہے. میں اس وقت 2 سال کا تھا. ہاں مجھے اپنے بڑے بھائی کی شہادت یاد ہے. اس وقت میں تقریباً 14 برس کا تھا. وہ میرے لیے بہت جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ تکلیف دہ تھا. وہ آپ کا جوان بھائی ہو، 23 سال ان کی عمر تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر ان کا جنازہ اور وہ جنازے کے ساتھ جانا، وہ ایک پل جو ہے ان کے جنازے ان کی شہادت کی اطلاع آنی، پھر 3 دن تک ان کا جو ہے نا جی وہ لاش کا نہ ملنا، پتہ ہی نہ چلنا، گمشدگی، اور پھر اس کا اطلاع ملنی. تو وہ ایک یقیناً ایک تکلیف دہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب بھی یاد آتا ہے تو وہ تکلیف کا ذریعہ تو بنتی ہے. جی. لیکن آپ اس سے کہیں کہ نظریات میں کوئی کمی آئی یا تبدیلی آئی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. جی. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ان واقعات سے پختگی آتی ہے. جی. باقی بہت سے حالات جی. گزرے ہیں، آپ اس کا ذکر کریں گے تو وہ پھر شاید اختلاف کی طرف چلے جائیں گے. تو مولا ماشاء اللہ آپ کا جتنا بڑا ایک مذہبی حلقے کے اندر قد کاٹ ہے جی جی تو ظاہری بات ہے کہ
آپ پر جو تنقید ہوتی ہے اس کا آپ کیسے سامنا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ پر تنقید بھی ہوتی ہوگی، ظاہری بات ہے، ہوتی ہے، تھوڑی سی تو نہیں ہوتی، مجھ پہ تو بہت ہوتی. تو اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں آپ؟ سامنا کیسے کرتے ہیں؟ جی جی، یعنی جواب کیسے دیتا ہوں؟ جی. میں جواب دیتا ہی نہیں ہوں تنقید والے کو. اور اگر کوئی تنقید آپ کے پاس کوئی تنقیدی بات لے کر آتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو تنقید کی ہے، نہیں، میں آپ پھر بھی جواب دیتا اگنور کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ پر جتنے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں آپ ان کو بالکل فضول اگنور کرتے ہیں، اور آپ ان کو کرتے چھوڑ رہیں، کر آگے بڑھ جاتے ہیں. کرتے رہیں. بالکل، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مسافر ہے، فرق ہی نہیں پڑتا. آپ سفر پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس تنقید سے فرق ہی نہیں پڑتا. کمال ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. لوگ کرتے ہیں، جی. بہت سارے کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ہے وہ ذاتی غصہ بھی نکالتے ہیں. اچھا. ان کو غصہ کسی اور بات کا ہوتا ہے، جی. اعتراض کسی اور بات پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان کو بھی جواب نہیں دیتا، لگے رہو. بالآخر وہ چپ کر جاتے ہیں، یا نہیں بھی چپ کرتے تو لگے ہوئے ہیں. جی. تو لگے رہیں. یعنی کہ دیکھیں اگر وہ کر رہے ہیں آپ تو وہ میرا نقصان نہیں کر رہے. جی. اگر وہ غیبت کرتے ہیں، جی. چغلی کرتے ہیں، جی. تو ڈیفینیٹ بات ہے مجھے اس کا ثواب ملتا ہے. جی. تو ہم تو متلاشی ہیں اس چیز کے ثواب کے. جی. تو لگے رہیں. مجھ پہ آج سے تو ہو نہیں رہی، پچھلے کوئی، یعنی میں ابھی زمانہ طالب علمی میں تھا تو تب سے ہو رہی ہے. جی. جی. اور بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، خواہ مخواہ بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے. تو میں نے ہمیشہ عمل جواب ہے اس کا. جی بے شک. کام جواب ہے اس کا. کمال ہے. خدمت جواب ہے اس کا. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ، میں اس دفعہ جو 2024 میں الیکشن لڑا تو سارے ہی پارٹیاں بھی خلاف تھیں، جی. اور جو ہے نا بھی بہت سارے لوگ خلاف بھی لڑ رہے تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ بغیر کسی آپ ایسے ایجنڈے کے جس ایجنڈے کے اندر تقسیم ہو، یا جس ایجنڈے کے اندر آپ کسی کو گالی دے رہے ہوں یا بدتمیزی کر رہے ہوں یا کسی کی ذات پر تنقید کر رہے ہوں، بغیر ایسے ایجنڈے کے صرف اپنے شہر کی ترقی، اپنے لوگوں کی خیر خواہی، اس کے لیے بہتری کے ایجنڈے پر 40,000 ووٹ لیے ہیں ماشاءاللہ. لوگوں نے. اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے لوگوں نے وہ جنگ کی آپ کہہ لیں کہ ترقی کے لیے وہ ووٹ دیا، بہتری کے لیے دیا. اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ چیز بڑھے گی. اور ہم اس کام کو جس کا ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ کام کے ذریعے جواب دیں گے. مولانا دوبارہ آپ کو جنگ کی عوام اپنے اعتماد کا ووٹ آپ کو دیتی ہے، تو آپ کے کون کون سے اہداف ہیں جو جنگ کے اندر ترقیاتی اہداف کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مزید ابھی ترقی باقی ہے اور یہ میں کام کرنا چاہوں گا جنگ کی عوام کے لیے؟ ظاہر بات آپ کا حلقہ ہے. نہیں، آپ جنگ گئے ہیں کبھی؟ ہاں، ایک آدھی دفعہ گیا ہوں. کب گئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ دیر ہو گئی ہے. کتنی دیر ہوگی؟ 4-5 سال ہو گئے. نہیں، آپ بہت عرصہ پہلے گئے ہیں. جی. تو جنگ میں تو آپ ترقی کے حوالے سے کہنا جی تو بہت سا کام باقی ہے. اچھا. جنگ میں تو آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے خاطر ترقی ہو نہیں سکی. مولا آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، ظاہری بات ہے جنگ فیصل آباد سے بھی پرانا ضلع ہے. تو فیصل آباد جنگ سے بہت آگے نکل گیا ترقی کے اندر. ایسی ہے. تو جنگ کے ابھی بھی حالات فیصل آباد کے برابر بھی نہیں ہیں کہ جو اس کے فیصل آباد تو بڑی بات ہے. جی. اس کے حالات تو بس ہم کیا کہیں، اس پہ المیہ ہی ہے. دراصل نا ہمارے شہر کا نا ریونیو نہیں ہے. اچھا. ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. ہمارا شہر جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہے چونکہ، تو اس میں جو ہے نا وہ زراعت ہی ایک ذریعہ ہے. جی. جو آتا وہاں انڈسٹری نہیں ہے. جی. وہاں آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا، بلکہ ہمارے ہاں تو علاج کے لیے بھی خاطر خواہ سہولیات میسر نہیں ہیں. ہمارے یہاں ریفر ٹو فیصل آباد کی پرچی لکھی جاتی ہے کہ آپ فیصل آباد جائیں جی. چھوٹا سا کٹ بھی لگا ہوا ہے نا تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں چلیں جی بس. ہمارے یہاں صرف ایک پرچی یہی ملتی. جی. تو ہمارا جو شہر ہے اس میں سیوریج کے مسائل ہیں بہت زیادہ. سڑکیں جو ہے وہ چند ایک دو ہیں جو بنی، ایک پہلے بن گئی تھی، ایک جو ہے وہ سڑک ابھی یہ بنی کچھ عرصہ قبل، وہ فیصل آباد سے وہ ایک روڈ صرف بنا. جی. تو باقی دیواروں پہ کوئی ہمارے ڈپٹی کمشنر آ گئے تو انہوں نے دیواروں پہ کوئی چیزیں لگا دیں اور اس کو چوک بنا دیے، کوئی رنگ بازی کر دی. جی. تو وہ اس سے وہی بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ترقی جدید معاشرہ. جی. ہم ترقی جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معیشت ترقی نہیں کرتی، جب تک روزگار عام نہیں ہوتا. جی. تو وہاں کی صورتحال اسی طرح کی ہے. جی. تو اب آپ فیصل آباد کو تو اس سے بنتا تو ہے کمپیئر کرنا، جی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں، فیصل آباد جنگ کی تحصیل تھی. جی. جی. جی بالکل. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ فیصل آباد میں انڈسٹری ہے،
جی فیصل آباد میں ایئرپورٹ آیا، فیصل آباد میں دیگر چیزیں آ گئیں، جی وہ ایک ہب بن گیا. جی تو اس لیے اس میں چونکہ ریونیو آیا ہاں جی تو ایٹومیٹکلی اس نے ترقی کرنی شروع جی کی. ہمارے شہر میں تو لوگ مزید یعنی باہر سوسائٹی بنتی ہے نا، جی تو وہاں لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تو پیسے ڈالتے ہیں، جی رہنے کے لیے نہیں ڈالتے. بالکل ایسے وہ کہتے ہیں نہیں یہ رہیں گے ادھر. چونکہ زیادہ کاروبار ہمارے یہاں بازاروں سے منسلک ہے، جی تو گھر سے نکلے موٹر سائیکل پہ بازار پہنچ گئے. جی وہ گاڑیاں کون نکالے، کون سفر کرے، کون لمبا جائے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی پہ ہی. تو مولانا آپ کے جو یہ اہداف میں آپ کے اہداف میں شامل ہے کہ اگر آپ دوبارہ MPA یا MNA کی سیٹ پر آتے ہیں تو آپ جنگ کے اندر بہترین ہاسپٹلز لے کر آئیں گے اور جنگ کے اندر آپ یہ انڈسٹریز لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی عوام کو وہاں پر مزید سہولیات ملیں. اور کیا آپ کے اہداف میں یہ شامل ہے کہ جنگ کی عوام کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اور جو ایک عام پاکستان کے شہری کو بنیادی سہولیات جو میسر آنی چاہیے ان کے لیے آپ جو ہے وہ وہاں پر آواز اٹھائیں؟ دیکھیں ہمارے پاس نا ایک بہت بہترین ہم نے اس کا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. کمال ہے جی. کہ وہ صرف لفظی نہیں ہے، ہم نے اس پہ کام بھی کیا تھا. اور ہمارا ارادہ تھا کہ ابھی اگر ہمارے پاس یہ سیٹ آتی جی تو ہم اس پر امپلیمنٹ کرتے، ہم اس کو آگے لے کر جاتے. آگے آنے والے وقت میں یقیناً موقع ملے گا تو ہم اس پر کام کریں گے اور اس کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں جانا اس کا حق ہے. چونکہ جنگ کے لوگوں کے نا ہم پہ کچھ احسانات ہیں بے شک. اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر تو اضافی ہیں کہ انہوں نے ایک مدت ہمارے والد محترم کے حوالے سے ہمیں ووٹ دیا جی اور پھر ایک مدت بڑی مشقت بھی کاٹی، تکالیف بھی کاٹی. جی تو ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ ہمیں انہیں دینے چاہیے اور اس کے لیے ہم یقیناً کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. جی ابھی کچھ چیزیں ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم وہاں کام کرتے ہیں. لوگوں کی غمی خوشی ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں سیٹ سے ظاہر سی بات ہے منسلک ہے وہ آپ اس وقت تک جو ہے نا نہیں آ سکتی جب تک آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر لیتے. اور ضروری چیز ہے امن اور معیشت. جی امن کے لیے تو ہم مستقل کام کرتے ہیں وہاں الحمدللہ کہ کہیں بھی کوئی ایسی فضا پیدا نہ ہو جس سے ہمارا شہر کسی نقصان کی طرف جائے. اور صرف شہر نہیں، ہمارا ملک، ہم پورے ملک میں اس کا کردار سر انجام دیتے ہیں کہ امن کے حوالے سے چیزیں برقرار رہیں. ساتھ ہی ساتھ معیشت ہے. اب ہم سے چونکہ بہت دور ہے اسلام آباد بھی اور لاہور بھی، تو ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اسمبلیوں میں گونگوں کی فوج آتی ہے، وہ بات ہی نہیں کرتے. اول ان کے پاس وہ ویژن بھی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں پرعزم ہیں کہ ہم اس کو اس منزل تک لے کر جائیں جو اس کا حق ہے، جو اس شہر کا حق ہے. ہمارے ہاں مطلب صورتحال یہ ہے کہ سارے ملک میں جو چیز آ جاتی ہے وہ جنگ میں سب سے آخر میں آتی ہے. بالکل ایسے تو ہم چاہتے ہیں کہ جنگ میں سب سے پہلے آئے. سب سے پہلے آئے. کمال ہے جی. اچھا مولا میرے مختصر سے عام سوالات ہیں جو میرے پاس میں نے نوٹ بھی کیے ہیں آپ کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے آپ کیا عملی اقدامات تجویز کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد ہو جائیں؟ کون سے عملی اقدامات ہمیں اپنانے ہوں گے؟ دیکھیے آپ کس طرح کا اتحاد چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا اتحاد ہو اور اس اتحاد کے اندر کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. جیسا آپ نے سٹارٹ کے اندر بھی میرا ایک سوال آیا تھا، آپ نے اس کے اندر بھی فرمایا کہ بھئی آپ کو کوئی چھیڑے نہیں، آپ کے جو قوانین ہیں، قرآن ہے، قرآن کی جو ہے وہ توہین نہ کی جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ وہ صحابہ اکرام اس کے لیے اصول سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اصول ہی نہیں. کوئی اصول ہی نہیں. کوئی اصول نہیں. آپ اصل چیز پتہ کیا ہے؟ جی ہم نے اپنے معاشرے کو رسالت مآب کی سیرت سے آشنا ہی نہیں کیا. بے شک. دیکھیں ہم اس بحث میں پڑ گئے یا ان چیزوں میں پڑ گئے. ہم دیکھیں کتنے جلسے آپ کے ملک میں عنوان ہوتا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم. عنوان کیا ہوتا ہے؟ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گفتگو کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اب اس میں گفتگو کیا ہوتی ہے کہ وہاں آپ اگرچہ آپ رسالت مآب کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، جی لیکن فضائل اور مناقب کا بیان ہونا جی بھی ضروری ہے. جی لیکن اصل چیز یہ تھی کہ آپ کے جلسے سے لوگ سیکھ کر جائیں اور پھر رسالت مآب کے طریقے پر چلیں، آپ کی سنت کو اپنائیں. یہ سکھانے کے لیے سیرت طیبہ کا کہ مقاصد یہ ہیں. جی چونکہ آپ اگر کہیں گے نا کہ آپ حضور کی اتنی تعریف کر لیں گے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکے، تو یہ ناممکن ہے. جی کیونکہ انسانیت کے بس میں ہی نہیں ہے. انسانیت جانتی نہیں ہے کہ حضور کو رب نے کیا مقام عطا کیا. وہ حضرت سعدی کے اشعار ہے نا، ان کا شعر ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو انسانیت تو اس بات پہ آپ کی مدح کے حوالے سے تو وہ ٹھہری ہوئی ہے کہ اب
کوئی بات ہے نہیں کہ جو آپ کے مقام کو کہ اس عظمت کا جو ہے وہ احاطہ کر سکے. جی. تو بلکہ علماء اس پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسالت مآب کی ذات بابرکات کے حوالے سے الفاظ کے چناؤ میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ کہیں آپ کی مدح کرتے ہوئے آپ کے مرتبے کو کم نہ کر بیٹھیں. کیا بات ہے. مدح کرتے ہوئے یعنی آپ کر تعریف رہے ہیں پر تعریف کرتے ہوئے بھی آپ کی مدح میں کوئی کمی نہ کر بیٹھیں. اسی لیے اس میں بھی آپ کو احتیاط برتنی ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہ کریں جو آپ کی مدح میں کمی کا ذریعہ بنے، کیونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں رب نے آپ کو کیا مقامات عطا کی، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں جانتے کہ آپ کو کیا مقامات عطا. تو سیرت طیبہ سے بہترین جی دیکھیں اسلامی معاشرے کی بنیاد حضور نے کردار پر رکھی تھی. بے شک ایسے. فرحان کی چوٹی پر حضور نے کیا کہا تھا؟ جی. یہ کہا تھا کہ میرا نسب بڑا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، یا کہا ہو کہ ہمارے پاس مکہ کی تولیت ہے؟ نہیں کہا. کیا کہا تھا؟ مجھے کس طرح دیکھا تم نے؟ بالکل. تو کیا جواب تھا؟ صادق امین با اخلاق با کردار. اب میں کوئی عیب نہیں دیکھا. یہی جواب تھے نا لوگوں کے. اور اسی پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی. بالکل اسی طرح. کلمے کی تبلیغ بعد میں کی گئی ہے، پہلے بتایا گیا کہ کردار پیدا کرو، پھر اس کے بعد تم لا الہ الا اللہ کا درس دو. جی بالکل ایسے ہی ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب تک جو ہے نا جی وہ جو ایک عالم ہے اس کو اس وقت تک تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کو اس کا ادارہ ریکمینڈ نہ کرتے. کیا بات ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ تقریر کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کردار کو اس بنیاد پہ لائے ہیں یا نہیں لائے، اور پہلے ہی ہم شروع کر دیتے. واہ کمال ہے. مولانا آپ نے ابھی اسی سوال کے اندر اسی سوال کے جواب دیتے ہوئے حضرت سعدی کا ایک شعر سنایا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ماشاء اللہ کچھ عرصے سے تصوف کے اندر ہیں، تو تصوف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ تصوف کے ساتھ کتنا لگاؤ ہو چکا ہے، اور کتنا آپ تصوف کے اندر ماشاءاللہ اب اپنا قدم رکھ چکے ہیں؟ دیکھیں جو چیزیں تصوف جو ہے نا وہ ایک لازمی جزو ہے بطور مسلم. جی. تصوف کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ جان لینا اور مان لینا کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے. یہ تصوف کا دراصل مطلب ہے. اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ آپ کی تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ بازار میں ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو خلوت میں بھی سن رہا ہے، وہ آپ کو جلوت میں بھی سن رہا ہے. اس کا یقین ہو جانا کہ جو ہے نا جی وہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ تصوف تو اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اور اب جہاں تک آپ تصوف کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے امت کے افراد گزرے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نام بنایا، آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں تصوف کا حصہ ہے. اور آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ مرکز ہے تصوف کا. بے شک. وہاں سے تعلیم بھی جا رہی ہے، وہاں سے تزکیہ بھی ہو رہا ہے. اصحاب تصوف تزکیہ کو کہا جاتا ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے. وہیں سے آپ جو ہے نا وہ جہاد کے لیے بھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں، وہیں سے سارا سلسلہ چل رہا ہے نا. تو مرکز آپ کا وہ ہے. تو اس مرکز سے جڑی ہوئی چیزوں کو آپ کو لینا چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف سے تو کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے امت کا جو ہے وہ دین کو سمجھنا شروع کرتا ہے پھر وہ تصوف سے جڑتا نہیں. یعنی تصوف کا معنی مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو میری آپ کہہ لیں کہ سمجھ ہے. باقی چونکہ یہ ایک اتنا وسیع آپ کہہ لیں تو اس پہ ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے نا جی وہ نظریات ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی گفتگو ہے، لیکن سب نے ہی بہترین اس پہ کام کیا. جی بے شک ماشاء اللہ. مولانا آخری سوال ہے میرا، اور میں وہ سوال تھوڑا سا مختلف کر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ میرا یہ سوال ہرگز نہیں ہے کہ آپ اب کس کی خلافت ہے اور آپ خلیفہ بھی ہیں، کس کے خلیفہ ہیں، یہ نہیں میرا سوال ہے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی میں دیکھ پاؤں گا کہ آپ کے بھی خلفاء ہوں گے، آپ بھی اپنی خلافت دیں گے کسی کو؟ ابھی تو آپ کہہ لیں کہ یہ تو حکم تھا کہ اس سلسلے کے حوالے سے کہ آپ نے کام کرنا ہے. تو جب آپ تصوف میں کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو کچھ چیزوں پر اطاعت کرنی پڑتی ہے، ماننا پڑتا ہے اور پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. وہ وقت ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی تو شاید دور ہے، چونکہ ابھی تو ہم خود کو ہی کہہ لیں کہ سنوارنا چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر صحیح طریقے سے چل لیں تاکہ اس کے مطابق جب آپ تبلیغ شروع کریں اور پیغام پہنچائیں
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، کرتے 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 آپ اس میں خود بھی درست ہو جاتے ہیں. جی. تو ان کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانہ زن، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانہ زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت. مولانا آخری سوال ہے، سوال سے سوال نکل رہا ہے، تو ذرا آپ تشریف لائے ہیں تو میں بھی ذرا موقع کو غنیمت سمجھ رہا ہوں. لائف جو تصوف کی ہے اس کی لذت زیادہ ہے یا تصوف سے ہٹی ہوئی جو لائف ہے انسانوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں، اس کی لذت زیادہ ہے؟ اچھا، جو یہ کنسیپٹ ہے نا، یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. کہ تصوف انسان کی عام زندگی سے جدا ہے. جی. یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ دیکھیں، رب کے بارے میں جاننا جی وہ ہر انسان کو جاننا چاہیے. جی. میں مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے ہر انسان کا، ہر انسان کا، بالکل ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کا ایک رب ہے. جی. اب سوچیں کہ وہ انبیاء کی سنت کیسے ہے. لوگ ہیں. جی. اب دیکھیں، آپ ایک جیتا جاگتا وجود ہے نا بندے کا. اب جیتے جاگتے وجود کے ساتھ کوئی شخص ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہا ہو جس کو آپ کہہ لیں کہ جو بت ہے، جس کے سامنے آپ کہہ لیں کہ وہ آ رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ مٹی کا بنا ہوا ہے نا یا پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں. تو انسان سوچتا نہیں ہے کہ یار تم جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ایک ایسی شے کے سامنے جھک رہے ہو جس کا جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی. تو یہ کتنی مت ماری ہوئی ہوگی اس فرد کی جو اس طرح، یا جس کے دل میں کسی کے خوف کا بت ہوگا. جی. تو وہ بھی اسی طرح ہے نا. جی. تو تصوف جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ چونکہ یہ سیرت طیبہ سے تعلق رکھتی ہے چیز، آپ سے سیکھنا ہے ہم نے. بے شک. آپ نے اصحاب رسول کا تذکیہ نہیں کیا، جی. انہیں سکھایا نہیں، جی. اور پھر اتنا سکھایا کہ حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی تنہائی میں بھی ویسی چیز ہوئی تو انہوں نے اس کا آ کے اظہار کیا ہے، اور انہیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جو بھی دنیاوی طریقہ کار تھے وہ اختیار کیے گئے. تو آپ اس چیز کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو تصوف تو ہر بندے کی زندگی کا حصہ. جی. اور رب سے آشنائی یہ تو دولت ہے، یہ تو حاصل کرنی چاہیے. بالکل ایسے. اور یہی چیز ہے جس کی آپ کہہ لیں جس کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا گیا تھا. بالکل ایسے. کہ تم نے زمین پر رہتے ہوئے، شیطان کی یہی خواہش تھی نا، میں تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، اور انسان نے اس راستے پر چلنا. تو یہ ہر فرد کے لیے، اور اس زندگی میں ہی نفع ہے. بالکل اس زندگی کی، اور جب انسان اس سے آشنا ہو جاتا ہے، اور یقیناً ہر فرد آشنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں، جی. جس فرد نے یہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تقوی کے ایک درجے پہ فائز ہو گئے. بالکل. اب اس میں وہ محنت کرتا چلا جائے تو وہ متقی کوئی آپ ادھر جو ہے نا وہ صوفی کہتے ہیں نا، یا تصوف کہتے ہیں. جی. 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 تو وہ تقویٰ جو ہے اس کا پہلا درجہ یہی ہے جی. کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جی. اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ہر فرد آپ دیکھ لیں جو معاشرہ جو مسلمان ہے، جی. تو وہ اس پر تو موجود ہے. بالکل ایسے. تو تصوف تو ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. بس اس کو آپ نے جلا دینی ہے، اس میں روشنی ڈالنی ہے، مزید اس کو بہتر کرنا ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ مولانا. ناظرین، سوال تو اور بھی بہت سارے ذہن میں آتے جا رہے تھے، لیکن ایک لمبا وقت ہمارا پوڈ کاسٹ میں ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے بھی اگر کچھ سوال ہوں تو زندگی رہی تو پھر ایک ملاقات کے اندر ہم اسی طرح کی بیٹھیں کریں گے، اور اس کے اندر سوال آپ کے ضرور رکھیں گے مولانا کے پاس. اور مولانا نے جس انداز سے تصوف کو پیش کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ صراط مستقیم ہی کا نام ہے. تو لہذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں پوچھیے. اور مولانا میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بہت لمبے سفر کر کے، آپ تھکاوٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور میرے یہ ایک عجیب و غریب سوالات تھے، ان کے آپ نے جواب بھی خندہ پیشانی سے دیے. آپ کا شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں دیکھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.